مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن بیجوں کے آگے ریچوں کی طرح کیا جواب ہوگا؟ ارے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم رو کر کے دعائیں تو کر سکتے ہیں، اپنی شادیوں میں اصلاح تو کر سکتے ہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کا کام تو کر سکتے ہیں، ہم کم سے کم ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن بھائیو ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے علماء نے، مجھے لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ یہ کہا ہے کہ نکاح کی رسم مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ کہاں پر ہونا چاہیے؟ شادی ہال میں بھی آپ کر سکتے ہو، جہاں بارات بیٹھتی ہے اسکول میں یا میرج ہال میں، وہاں پر بھی کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح کی رسم مسجد میں کرو، اس لیے کہ مسجد بھی ایک طرح سے جنت ہی کا نمونہ ہے۔ نماز پڑھو، پہلے تو نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر نکاح کی رسم ہو۔ مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، نمازی سب باوضو ہوتے ہیں، آپ بھی باوضو ہیں، امام صاحب بھی باوضو ہیں۔ جب نکاح کی رسم قائم ہوگی، امام دعا کریں گے، سب آمین کہیں گے، نہ جانے کس کی آمین کی برکت سے اللہ تیرے گھر کو پھل پھولتا بتا۔ اس لیے مگر ایک بات کا خیال رکھو، نکاح جب ہو جائے تو کھجوروں پہ لڑو، چھواروں پہ لڑو مت۔ اب لوگوں نے بانٹنے بند کر دیے، تبرک بانٹتے ہوئے ڈرتے ہیں، چونکہ لوگ بٹ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کھجوروں پہ ہم لوگ لڑتے ہیں، چھواروں پہ لڑتے ہیں۔ ارے جس کے جو نصیب میں مل جائے گا لڑ کر دو گے۔ مسجد کے ادب کا لحاظ رکھو، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تو بغیر ضرورت کے بولنا بھی جائز نہیں ہے، شور شرابہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو بغیر وضو کے بھی نہیں جانا چاہیے، بغیر ضرورت کے۔ اور بلکہ آپ چلے بھی گئے ہو تو اس کی اعتکاف کی نیت کرو، نویت سنت الاعتکاف یہ کہو، تب بیٹھو اللہ کے گھر میں، مسجد ہے وہ۔ تو یہ چونکہ رشتہ قائم ہوا جنت میں، اس لیے جنت کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جب ان کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں سنتے اپنے باپ کی دادا کی، میں جانتا ہوں گھر میں بڑے بوڑھے منع کرتے ہیں بےہودہ کاموں کو، مگر وہ نہیں سنیں گے صاحب، وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ انہیں تو جو بےہودہ کام کرنا ہے، ناچ گانے کا، ڈھول تاشوں کا، باجوں کا، گاجوں کا، شیطانیت کا، وہ کریں گے، مگر یاد رکھو خدا کو ناراض کر کے نہ تمہاری شادی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ تمہاری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ خدا اگر خوشیاں دینا جانتا ہے تو میرے بھائیوں وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ تمہیں مسکرانے کا موقع دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، شیطانیت کا کام نہ کرو۔ اللہ ہی تو دینے والا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود و مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا خدا ناراض ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھنا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے ہاتھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی بات نہیں مانتے، ان کے سمجھ میں نہیں آتی، تو یاد رکھو اللہ اگر عزت دینا جانتا ہے تو وہ ذلت کا توق گلے میں لٹکانا بھی جانتا ہے، اس بات کو مت بھولو۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شتات نے بنوائی جب جنت زمین پہ، خوش تھا کہ اب جھکے خدائی میرے در پہ، خود ہی
خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا. بولو میرے ساتھ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں. میرے ساتھ آپ بھی پڑھئے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کو پاتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کام کرنے کا یہ ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا. جو بھی عالم آ رہا یہی دعا کر رہا. اور جہاں خدا رسول کا ذکر ہو منظوم شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو وہاں رحمت خدا کی برسنے لگتی ہے میرے ساتھیوں. یہ کام کتنا اچھا کیا سبحان اللہ. اے میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نکاح میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے, بہت ہی پیاری سنت ہے. اور آپ سے کہوں گا بچیاں جوان ہو جائیں, بچے جوان ہو جائیں تو پہلی فرصت میں شادی کرنے کی طرف دھیان دو. اور اسے آپ مشکل نہ بناؤ, آسان کرو. ہم لوگ مشکل قائم ہوا تو جواب میں سمجھی نے سمجھی کو بندوق دیے. بندوق بتاؤ دینے کی چیز ہے یار. تحفہ بھی دینا ہے, تحفہ بے شک سنت ہے, ٹھیک ہے تحفہ سنت ہے. حضرت علی کی جب شادی ہونے لگی تو وہ اپنی زرہ لے کے عثمان غنی کے پاس گئے. حضرت عثمان غنی نے وہ خرید لی زرہ اور رقم دے دی. جتنے کی زرہ تھی اس سے کئی گنا زیادہ رقم دی. اور جب حضرت علی آنے لگے تو عثمان نے آواز دی. حضرت عثمان غنی نے کہا علی میرے بھائی تمہیں میں نے رقم دے دی, تم نے مجھے زرہ دے دی, زرہ کا مالک میں ہو گیا. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا اب اس زرہ میں مجھے اختیار ہے, میں جو چاہوں کروں. کہا بھئی آپ کی زرہ آپ کچھ بھی کرو. کہا یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں. دیکھو فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی ہماری قوم اگر ناچے گائے تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ابھی شعر سنایا تھا نا وہاں سعید صاحب نے, ارے یار ان کا ایمان دیکھو, ارے ہمارے تمہارے ایمان کیا ہے, ان کا ایمان دیکھو. سب کا ایمان ایک پلے میں رکھو اور فلسطینیوں کا ایمان ایک پلے میں رکھو تو ان کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. یہاں آپریشن کرانے لوگوں ذرا ساری چوٹ لگ جائے تو بغیر جب تک وہ سننا کر دے جگہ آپ یا انجیکشن کر دیتے بے خوشی کا آپریشن نہیں کرا سکتے. وہاں تو میں نے کئی بچوں کو دیکھا جو ٹانگ پڑی ہے, کھانے کو ہوتی نہیں ہے, بے ہوش کر
چیر پھاڑ کرتے ہیں اور آپریشن ڈاکٹر کرنا شروع کرتا ہے تو پتا ہے وہ بچہ روتا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، اور ہم سوئے ہوئے امت مصطفیٰ کو وہ جگا رہا ہے، وہ ذرا سا بچہ احساس دلا رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہے، تمہیں یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ دیکھ لو خدائی قسم، مگر پھر بھی ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بےہودہ رسمیں ختم کر دیں۔ ایک دن میں جا رہا تھا، نام نہیں لیتے کسی بستی کا، یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے تب بھی نہیں لیتے، ہم جا رہے تھے، میں نے دیکھا یار لڑکے ناچ رہے ہیں، میں نے موٹر سائیکل میں لکھا روکا، میں نے کہا میں دیکھ کر کیا بولوں یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے اپنے مظلوم بھائیوں کا خون بہتے ہوئے دیکھ کر کے تم ایسے ناچ رہے ہو؟ تمہیں ارے تم اتنا تو کر ہی سکتے ہو، قیامت کے دن اگر ان بچوں نے تمہارا دامن تھام کے پوچھ لیا کہ جب ہمارا خون بہایا جا رہا تھا تو تم ناچ رہے تھے؟ شہید ہو گئے، نہ ماں نہ بھائی نہ بہن کوئی نہ بچا، وہ بچہ یتیم ہو چکا ہے۔ ارے ایسے وقت میں تو بڑے کلیجے والے کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ قیوم صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، ایسے وقت میں بڑے بڑے بہادر لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، مگر میں نے اس بچے کا ویڈیو دیکھا کہ اپنے مکان کے کھنڈرات پر بیٹھ کر وہ شکوہ نہیں کر رہا ہے، وہ آنسو نہیں بہا رہا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے احساس دلا رہا ہے دنیا کا سامان رہے نہ رہے، سینے سے لگا ہوا قرآن رکھنا چاہیے۔ اور ان بچوں نے، ان مظلوموں نے احساس دلا دیا ہے کہ قوم کے لوگوں کبھی قرآن کو نہ چھوڑو، ان ذرا ذرا سے بچوں نے ان ماؤں کو سلام کرو، ان سب نے احساس دلا دیا ہے کہ حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ حضور ایک جگہ سے گزرے تو صحابی مکان بنا رہے تھے، تو اس مکان کو ارے بھئی سرفراز آپ تو بیٹھو، اب تو ابھی یہ آپ تو ہمارے مہمان ہو، ہم آپ کے مہمان ہیں، تو یہ تو ہمارے ان کی محبت ہے، خیر ہمارے تو یہ گھر کے پروگرام ہے، کئی رشتہ داروں کے رشتہ دار نکلے تو واسطے سے ہمارے بھی رشتہ داری ہوئے، ڈاکٹر صاحب سے تعلقات تو تھے ہی، مگر آج آ کے پتہ چلا کہ یہ تو رشتہ داری ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، جھوم کے پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ حضور گزر رہے تھے، آپ نے مکان دیکھا تو آپ کو مکان کی بناوٹ اچھی نہ لگی، حضور نے کہا کچھ نہیں، غلاموں کو بھی پسند نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا ہماری کون کون سی بات پسند ہے۔ نمازیں چھوڑنا کیا حضور کو پسند ہو سکتا ہے؟ بولو زور زور سے بولو، بات صحیح ہے، 8 کی 360 کی ایسے کہہ لو، وہ کتنے لوگ تو وہ ہیں 360 میں بھی نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی نہ، بس ان کی اپنی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، بس یہاں تک ہے۔ ہاں بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں عید کے دن بھی نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے دور ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیا جس کے دل میں نماز کی محبت نہ ہو، مسلمان وہ ہے ارے سفر میں بھی اگر ہو اور آذان ہو گئی ہے تو ڈرائیور سے کہہ دے گاڑی آگے بعد میں پڑے گی، پہلے نماز پڑھی جائے۔
اور شریعت نے تو تمہیں ڈسکاؤنٹ دیا، سہولت دی ہے، اگر تم شرعی مسافر ہو گئے ہو تو 4 رکعت نہ پڑھو 2 پڑھ لو، اور جلدی میں ہو تو سنتیں نہ پڑھو، اللہ نے سنتیں معاف کر دی ہیں، مگر نماز پڑھو۔ اور ہم نے دیکھا ہے، میں بھی کسان ہی ہوں، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھیت پہ پانی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مگر اللہ نے سجدے کی طلب دی ہے پیشانی میں، وہ کھیتوں ہی پہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں اور بچھا کر اپنا رومال پیشانی خدا کی بارگاہ میں چکا دیتے ہیں، رومال نہ بھی ہو تو مٹی پاک ہے اسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو آیا ہے کہ جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا پاک بنا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا تعارف ہوتی ہے نماز، تعارف انٹروڈکشن پریبھاشا، مطلب ان کی پہچان جیسے گھر پہ گئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں نماز کی پہچان، بیٹی کے گھر پہ گئے، نمازی کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ بیٹی گھر پہ گئے، آس پاس کے مہمان آ گئے، ارے تمہارے ابا آئے تھے گھر پہ نہیں ہے، تو بیٹی اس سے پہلے کہے وہ رشتہ دار پڑوسی وہ گھر والا کہہ دیتا ارے تمہارے ابا نماز پڑھنے گئے، ذرا سن کے بولو سبحان اللہ۔ اپنی پہچان نماز بناؤ۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ مر جاتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ تمام جگہیں 40 دن تک ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اپنی پہچان شراب کو نہ بناؤ، اپنی پہچان بیہودہ کاموں کو نہ بناؤ، ناچنے گانے کو نہ بناؤ، اپنی پہچان بناؤ تو نماز کو بناؤ، قرآن کی تلاوت کو بناؤ۔ میں نے کتنے ناظرہ خواہ دیکھے کہ انہیں سورتیں یاد ہو جاتی ہیں قرآن پڑھتے، سورتیں یاد ہو جاتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کی سورتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ، چونکہ وقت کافی ہو گیا، پھر کل بارات بھی جانا ہے، بس 5-7 منٹ اور سنیے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں دیکھو گھر پہ شادی کا موقع ہے، اللہ آپ کو آل اولاد دے، عقیقے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے حج کرنے کا موقع ہے، ابھی آپ کا نکاح ہے، اللہ کرے جلدی دونوں حج میں بھی کرا دو۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے ہی نہیں، میں ہر جگہ اللہ نے دیا ہے، سایہ بنایا ہے، اپنے والد کو حج کراؤ۔ میں رام نگر پروگرام میں گیا، میرے دوست ہے مفتی غلام مصطفیٰ نعیم کے صاحب بڑے عالم ہیں، تو وہ بات میں پروگرام کے بعد ہوتے ہی گھر والی چائے بنوا لیتے، تو وہ بتانے لگے کہ حضرت آپ نے ماں باپ کو ذکر کیا تو میں سوچ رہا تھا آپ کو میں اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا اتنا فرمانبردار ہے، دلی میں جاب کرتا، وہاں سے جب بھی آتا ہے تو دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا، مجھے کو ٹائم دیتا۔ اس کے بعد سلسلے کلام جاری رکھتے انہوں نے کہا کہ مجھے حج بھی کرا دیا اور اب ہر سال کہتا ابا عمرہ کر لو۔ اس کے بعد کہا کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں تیل ڈالتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے مالش کرتا ہے۔ اس کے بعد اس باپ نے روتے ہوئے مجھ سے کہا مولانا صاحب پوری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دو، وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیٹا جب مالش کرتا ہے اس وقت مجھے سکون ملتا ہے۔ خود کے بال بچے ہو گئے مگر آج بھی میرے سامنے بولتا نہیں۔ ارے اولاد تو وہ ہے جس کی تعریف تم خود نہ کرو، تمہارا باپ مسجد کے دروازے پہ کرے، بیٹھکوں پہ کرے۔ اس کے بعد اگلا جملہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ جب آرام ملتا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے ابا سو گئے، حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، سوتا نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے سر کی طرف سے قدموں کی طرف جاتا ہے اور اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا ہے، اور جب پیروں میں رکھتا ہے وہ جملہ انہوں نے کہا یار وہ تو رو ہی رہے ہوتے، ان کے تو بیٹے کی بات تھی، میرے بھی آنسو نکل آئے۔ کہا مولانا صاحب آپ یقین ماننا جب پیروں میں سر رکھتا ہے تو میری ڈھارس بن جاتی ہے اور میں اٹھتا ہوں اور اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں یا اللہ میرے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرما، یا اللہ اس کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا تھا مجھ سے کہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر باپ کو ایسی اولاد عطا فرما جیسی اولاد اللہ نے مجھے عطا فرما۔ سنو بھائی کیا نام بتا رہے تھے عثمان، دیکھو بھی دوست ہماری ایک بات مان لینا کل کو، تو میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہو جب بوڑھا بن جاؤ تو اپنی والدہ یعنی تمہاری جو امی ہیں ان کا ہاتھ اپنے سر پہ، چونکہ جو تمہارے سر پہ جو امام
उस पगड़ी को कोई गिरा नहीं सकता है। मुनव्वर राना साहब खैर अब दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल हो गया। वो 4 मिसरे पढ़ा करते थे माँ बाप के बारे में। मैं तुम्हें सुना दूं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तो ये कल के लिए मैंने फिर बताया पुष्पानी, ये काम ये पूरा बन जाओ, अपनी वालदा का हासिल से रखवाओ। तुम्हारी खाला है, खाला की माता, दाई है, चाचियाँ हैं, वो सबकी दुआएं हैं। चूँकि पूरी जिंदगी पहले है बचपन माँ बाप भाई बहन, अब समझ में आया कि वो गम के आंसू आंसू का फलसफा छुपा हुआ होता है। बाप के आंसू कह रहे होते हैं कि बेटे अब तक तेरी जिंदगी हमारे हवाले थी, अब हमारी जिंदगी तेरे हवाले है। बेटे सिर्फ जिंदगी तेरे हवाले नहीं है, हमारी इज्जत अब तुझे आने वाली हर दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप, अपने माँ बाप का दर्जा दे, और शौहर के माँ बाप आने वाली दुल्हन को बहू की निगाह से बात देखें, निगाह से देखें तो इंशाअल्लाह किसी घर का नुकसान नहीं होगा। बेटी को भी एहसास होगा और वो जाकर के अपने मैके में कहेगी कि मालिक ऐसा ससुराल सबको दे जैसा अल्लाह ने मुझे दिया है। किसी की बेटी को तकलीफ भी ना पहुंचे, बिला वजह सताया भी ना जाए। हाँ, आपस में कुछ रसाकशियां हो जाती हैं तो उसको मिल बैठ के हल करने की कोशिश की जाए। मेरे कहने का मकसद तो सिर्फ ये है मेरे साथियों, ये वो प्यारी रस्म है जो जमीन पर कायम नहीं हुई है, जन्नत में कायम हुई है। और आज हम और आप जो अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन इंसान हैं, ये सब इसी रस्म ही की तो बरकत है ना भाइयों, बोलो इसी रस्म ही की तो बरकत है कि आज पूरी दुनिया इंसानों से भरी हुई है। तो हम अपने बाप के और माँ के फरमा बरदार रहें, उन्होंने इस रिश्ते का लिहाज रखा तो हम इस रिश्ते का लिहाज रखें। इस रिश्ते को सादगी के साथ, मतानत के साथ, मोहब्बत के साथ करने की कोशिश करें और अपने घर वालों को, अपने आल औलाद को, और वो दिन भी आए मैं आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ और आपसे पहले आपके माँ बाप के लिए कि अल्लाह ताला, अभी महीना चल रहा ना हज का, अल्लाह करे आइंदा साल या उससे आइंदा साल जब अल्लाह करम फरमाए वो दिन भी आए कि जब यहाँ प्रोग्राम हो रहा हो, हमारी आपकी सबकी जिंदगी सलामत रहे। तो आज हो रहा है इनकी निकाह के लिए प्रोग्राम और उस दिन हो रहा हो तुम्हारे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने के लिए प्रोग्राम। अरे ये तो हमारे, अरे क्या नाम है इनका, वारिस, अब्दुल वारिस। अरे भाई बिल्कुल चेंज हो गए अब्दुल वारिस, माशाल्लाह, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। ये हमारे बस्ती ही के हैं, मदाले के भी हैं, ये हैं दोनों जगह के माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, हसनपुर के भी लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वो दिन भी आए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब भाइयों कल बारात भी जाना है, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी की बारात निकल जाए। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम।